ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی شہر کی زندگی کو چھوڑ کر جنگل میں موجود پہاڑی پر آ بسا۔ اس کا مقصد وہاں رہ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا اور دکھی مخلوق کے کام آنا تھا۔ ہر شام وہ ایک بانس پر 2 بالٹیاں پانی کی بھر کر لاتا۔ ندی کافی دور تھی، مگر اس کا مقصد جنگل کی مخلوق کی پیاس بجھانا تھا۔ بہت سے درندے وہاں آ کر پانی پیتے اور باقی کا بچا ہوا پانی وہ آس پاس کے پیڑ پودوں کو ڈال دیتا۔ پہاڑی کی دوسری طرف سے آنے والی تیز ہوائیں میدان کا پانی جلد خشک کر دیتی اور وہ پھر بھی سوکھے پیڑوں کو سیراب کرنے میں لگ جاتا۔ جنگلی پرندے انسانوں سے خوفزدہ رہتے تھے، مگر اس سے مانوس تھے۔ بنیادی طور پر وہ ایک پرہیزگار انسان تھا، اس لیے ایک نیک پری ہر وقت اس کی نگرانی کرتی اور وہ آدمی اس پری کو دیکھ بھی سکتا تھا۔ جب بھی بھوک یا پیاس محسوس ہوتی تو وہ پری کو کہتا اور پری فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیتی۔ ایسے ہی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اس جنگل سے ایک عام آدمی کا گزر ہوا۔ پرہیزگار آدمی نے اس کو برا بھلا کہا اور عیب جوئی شروع کر دی۔ اصل میں وہ انسان ایسا ہی تھا، مگر پرہیزگار آدمی کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ بلا وجہ اسے برا بھلا کہے۔ شام کو جب وہ ندی سے پانی بھر کر لایا تو پری جو عموماً اس کے ساتھ رہتی تھی وہ غائب تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شام ہو گئی اور وہ آدمی کے لیے کچھ کھانے کو بھی نہ لائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شام ہو گئی اور وہ آدمی کے لیے کچھ کھانے کو بھی نہ لائی۔ پھر وہ آدمی کچھ پریشان ہوا اور اپنے آپ سے دل ہی دل میں سوال کرنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، مگر کیوں، یہ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ اسی طرح کئی دن اور رات گزر گئے۔ ایک دن وہ جنگل میں بری طرح سے رو رہا تھا، تب اس نے ایک پرندے کے گنگنانے کی آواز سنی۔ قریب جانے پر پتہ لگا کہ وہ پرہیزگار آدمی سے ہی مخاطب تھا کہ تم نے اس غریب آدمی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ اپنی خدمتوں اور عبادتوں پر غرور کیا اور اسے کم تر سمجھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ اگر تم اپنی غلطی مان کر معافی مانگنے پر تیار ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اسی دوران پری پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی لکڑی کی ٹہنی تھی۔ اس نے کہا، تم اس ٹہنی کو تب تک اپنے پاس رکھو گے جب تک اس پر 3 ہری شاخیں نہ پھوٹ پڑیں، لیکن رات کو سوتے ہوئے اسے اپنے سر کے نیچے رکھ لینا۔ تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھر گھر جا کر روٹی کی بھیک مانگو گے، لیکن یاد رہے ایک دن سے زیادہ کسی کے گھر میں پناہ نہیں لوگے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی سزا مقرر کی ہے۔ آدمی نے احتیاط سے چھڑی اٹھائی اور اسی گاؤں میں آ گیا جہاں وہ برسوں پہلے کبھی رہا کرتا تھا۔ یہاں بھی اسے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ وہ ہر دروازے پر گیا اور مدد کے لیے بار بار بھیک مانگی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ گاؤں والوں نے اس کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ کسی نے بھی اس کے لیے ہمدردی نہ دکھائی اور اس کی بات کو سنی انسنی کرتے رہے۔ ہر دروازے پر جانے کا اس کا یہ سفر صبح سے رات تک جاری رہا، مگر سب بے فائدہ۔ کسی نے اسے ایک روٹی کا لقمہ کھانے کو نہ دیا۔ اب رات سر پر تھی، مگر رات گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ تھی۔ در بدر پھرتا ہوا وہ گاؤں کے قریبی جنگل میں آ گیا۔ یہاں اس نے ایک غار دیکھا۔ وہ غار کے اندر آ گیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ آدمی نے بوڑھی عورت سے التجا کی کہ اسے اپنے گھر میں ایک رات گزارنے کی اجازت دے دے، لیکن عورت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور بولی، اگر میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں ہی بہت ظالم ہیں۔ اگر وہ ڈاکہ مار کے واپس آ گئے وہ ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ آدمی بولا، برائے مہربانی مجھے رکنے دو، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بوڑھی عورت کو اس پر رحم آ گیا، اس لیے اس نے آدمی کو گھر میں رکنے کی اجازت دے دی۔ تب وہ آدمی سیڑھیوں کے قریب ہی سو گیا اور چھڑی سر کے نیچے رکھ لی۔ سونے سے پہلے عورت نے اس کے بھٹکنے اور چھڑی سر کے نیچے رکھنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، یہ چھڑی میرے اندر کی میل کو کچلنے کے لیے ہے۔ میں اسے رات کو سرہانے کے طور پر استعمال کرتا ہوں تاکہ میں بے چینی کی نیند لوں۔ یہ سب میرے گناہ کی سزا ہے جو میری زندگی کا شاہد واحد گناہ تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت میں گزار دی، مگر ایک دنیا دار آدمی کو دیکھ کر میرے دماغ میں غرور سما گیا۔ میں نے اسے لعنت ملامت کی اور خود کو اس سے بڑھ کر سمجھا کہ مخلوق خدا کی خدمت چھوڑ کر پھر سے دنیا داری میں جانا چاہتا ہے۔ مجھے دیکھے، میں نے ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی
تب بھی میری نگہبان پری اور مہربان اللہ مجھ سے روٹھ گیا۔ عورت نے یہ سب سنا تو آنسوؤں سے رونے لگی اور بولی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں غرور کے چند الفاظ کے لیے ایسی سزا دے سکتا ہے تو میرے بیٹوں کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ ڈاکو بیٹے رات کو واپس آئے اور ماں سے اجنبی کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ ماں نے کہا، یہ ایک غریب پرہیزگار آدمی ہے جو اپنا گناہ قبول کر چکا ہے۔ بیٹوں نے ماں سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ماں نے ساری بات بیٹوں کو بتائی کہ کس طرح ایک بات گناہ بن گئی اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ ڈاکو حیران ہو گئے اور وہ اپنے دل و دماغ کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ پرہیزگار آدمی کے تکبر کے واقعہ نے ان تینوں کو بھی پرہیزگاری کی طرف مائل کر دیا اور پھر وہ سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے دن ان چاروں ماں بیٹوں کو وہ پرہیزگار آدمی کہیں نہ ملا، البتہ وہ چھڑی وہاں ہی موجود تھی جو ساری رات اس کا سرہانہ بنی رہی۔ اس پر 3 نئی شاہیں ابھر آئی تھی۔ پری کی ساری باتیں پوری ہوئی، اسے گھر گھر جا کر روٹی مانگنا پڑی اور اس چھڑی کو سر کے نیچے رکھنے کی وجہ سے ایک دن بھی آرام سے نہ سویا۔ اس نے بوڑھی عورت کے گھر صرف ایک ہی رات گزاری اور 3 نئی شاہیں اس بات کی نشانی تھی کہ وہ 3 اور لوگوں کو جانے سے پہلے اپنے جیسے پرہیزگار بنا گیا۔ بس اس کا اتنا ہی کام تھا اور یہی اس کی معافی تھی۔ اخلاقی سبق: برے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی روٹھ جاتی ہے۔